السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ ہمیں ان تعلیمات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع معروف امام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ معروف کتاب الداء والدواء میں جو انہوں نے عنوان ذکر کیا تھا، اس عنوان کے تحت انہوں نے کئی ایک امراض کا ذکر فرمایا اور ان کی تشخیص کرتے ہوئے ان کا علاج اور ان کے ازالہ کے لیے بھی رہنمائی فرمائی۔ تو اسی سلسلے میں آج ان چند مزید نصوص کا ذکر کیا جائے گا کہ جو ایک انسان کے دل اور دماغ میں ایک مرض یا بیماری کی صورت میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور انسان اپنے آپ کو یہ دھوکہ اور فریب دیے ہوئے ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح سمت اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہوں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ سے یکسر وہ انحراف کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اپنے تئیں یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ نے مجھے آسودگی دی، خوشحالی دی، اور مجھے اللہ نے صحت و عافیت سے نوازا، مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور میں جو بھی کر رہا ہوں یا جس راستے پر عمل پیرا ہوں وہ راستہ بھی ٹھیک اور درست ہے۔ اسی وجہ سے، اسی بنا پر اللہ مجھ سے خوش اور راضی ہے اور مجھ پر اپنی بہت سی نعمتیں اور ان کی نعمتوں کی فراوانی رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے آج کا وہ مرد جو انسان کے بسا اوقات ذہن میں، دل میں ہوتا ہے مرد، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ خود فریبی کے اس دھوکے میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ان الفاظ میں شروع کی کہ وَرُبَّمَا اتَّكَلَ بَعْضُ الْمُغْتَرِّينَ عَلَى مَا يَرَى مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا۔ بسا اوقات بعض دھوکے اور فریب میں مبتلا لوگ جو کہ اس مرد کا شکار ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں کی فراوانی ہے، واللہ وَأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهِ،
اور ان کی یہ حالت ایک عرصہ دراز سے ہے جس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، نہ اس زندگی کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ وَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ، اور پھر وہ اس کو دلیل بناتے ہوئے یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہے، میسر ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ يُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ، اور یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا میں اس کی نعمتیں ہیں مجھ پہ اور وہ مجھ سے محبت رکھنے کی بنا مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو لا محالہ آخرت کی زندگی میں بھی اس سے کہیں بہتر مجھے جو اللہ ہے میرا وہ مجھے نعمتیں عطا کرے گا اور مجھ سے محبت رکھے گا۔ وَهَذَا مِنَ الْغُرُورِ، اور یہ وہ مرد ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھتا ہے اور خوش فہمی میں رہتا ہے۔ تو اس پر امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت اللہ عز وجل، جب آپ اللہ عز وجل کی یہ رحمتوں اور ان مہربانیوں کو دیکھتے ہو، یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جو اللہ یا جب پروردگار اپنے بندے کو ان نعمتوں سے اس دنیا میں نوازتا ہے، ان نعمتوں کو جن نعمتوں سے وہ محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ساری دنیاوی آسائشیں اور سہولتیں اور نعمتیں میرے پاس ہوں، اور اللہ وہ آسائشیں اور نعمتیں اس کو دیتا چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ استدراج ہے۔ تو بہت ہی صورتحال جو ہے خوفناک ہے ایسے شخص کے بارے میں جو الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں کہ استدراج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ آئیں کہ استدراج وہ آزمائش کا دور ہے، وہ ٹائم ہے، پیریڈ ہے کہ جس میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل اس صورتحال سے یکسر وہ لا تعلق ہوتا ہے اور نابلد ہوتا ہے، اسے بالکل احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ خوش فہمی میں ابھی مبتلا ہو کر اپنے آپ کو فریب دیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ڈال کر اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر اللہ نے نعمتوں کی فراخی کی، فراوانی کی، اور پھر وہ اللہ کے ناشکر گزار ہوئے، انبیاء اور رسل کے مخالف ہوئے، اللہ کے دین کے دشمن ہوئے، اور پھر وہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہوتے بلکہ تکبر کیا اور رائے حق سے وہ ہٹ گئے، مخالف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ استدراج کا معنی ہے کہ ایک حالت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی جی بھر کے من مانی کر لیں، اور پھر اللہ احکم الحاکمین جب دیکھتے ہیں اور اچھی طرح انہیں باور کرا دیتے ہیں کہ وہ رائے حق کی طرف نہیں آ رہے بلکہ تکبر میں، سرکشی میں، بغاوت میں، معصیت میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو استدراج اس ڈیل کے بعد اچانک
جو اللہ کے غصے کا کوڑا ان پہ برستا ہے، اللہ کے غضب کا، اور پھر عذاب کی شکل میں وہ اس اللہ کی سزا میں گرفتار ہوتے، دنیا میں بھی تباہ ہوتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری جو مہلت ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ تو ناظرین، اس پر آگے جب یہ حدیث بیان کی تو اس پر امام احمد رحمہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ثم تلا قولہ عز وجل فلما نسوا ما ذکروا بہ، فلما نسوا، جب وہ بھول گئے وہ پیغام آسمانی انبیاء اور رسل کا، پیغام توحید، پیغام حق دین کا، جن کی بابت انہیں یاد دہانی کرائی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر اس کے بدلے ہم نے ان پر اپنے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ہر قسم کی آسائشیں۔ دیکھیے، نافرمانی کی اور اس کے باوجود ان پر ہر قسم کی نعمتوں اور آسائشوں اور سہولتوں کی فراوانی ہوئی۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب وہ حد سے بڑھ کر اس سرکشی میں مبتلا ہو گئے، جس طرح کہ یہ ذکر ہوا بل لجوا فی عتو و نفور، تو سرکشی میں حد سے بڑھ کر غرق ہو گئے، ڈوب گئے اس دلدل میں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو ہم نے عن قریب ان کو، یا ایک دم، اخذتاہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، تو اس حال میں کہ وہ بالکل ہر اعتبار سے نا امیدی کا شکار ہوئے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ احکم الحاکمین کا، اس دنیا میں اپنے بندے کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، اور پھر سرکشی کے باوجود ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی رکھتا ہے۔ تو گویا اس فریب میں مبتلا رہنا کہ میرے پاس صحت ہے، عافیت ہے، میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، آل اولاد ہے، میرے پاس اور بھی بہت ساری جاگیر اور دنیاوی مال و متاع ہے، اس بات کی بالکل یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھ پہ راضی ہے یا مجھ سے محبت رکھتا ہے یا میں صحیح راستے پہ گامزن ہوں۔ نہیں، سیدھی راہ پر رہنا اور صراط مستقیم پر گامزن اور دین حنیف پر کاربند رہنا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی کار فرما ہے۔ اسی طرح وقال بعض السلف، بعض سلف رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اذا رأیت اللہ عز وجل یتابع علیک نعمہ، کہ جب تو یہ سمجھے کہ اللہ عز وجل نے تجھ پر نعمتیں بہا دیں، نعمتوں کی کثرت، نعمتیں عطا کر دیں اپنی، وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ، اور تو مسلسل اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل کر فسق و فجور کی دنیا میں اس زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ احکم الحاکمین نے تجھے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو پھر فَاحْذَرْهُ، اس بات سے ڈر، اس بات کا انتظار کر، کیا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ مِّنْهُ يَسْتَدْرِجُكَ بِهِ، کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، بلکہ اللہ تجھے اب ڈھیل دے رہے ہیں، تجھے موقع دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ میں اس اپنے بندے کو اس کے مطابق، اس کی مرضی کے، اس کو ساری نعمتیں عطا کر کے پھر اس کا امتحان لوں کہ اس کا میرے ذات کے بارے میں میرے ساتھ کیا رویہ ہے، کیسا طرز عمل ہے۔ تو یہ ایک ایگزام اور امتحان ہے مسلسل، تو اس سے انسان کو بہت ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ وقال جل شانہ، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن حکیم میں یہ بات بیان فرمائی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اللہ کی نافرمانی میں کفر اختیار کر لیتے، تو میں ان لوگوں، سب لوگوں کے لیے میں ان پر ساری دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں بہا دیتا اور ان کو اپنی ساری نعمتیں عطا کر، کیونکہ میرے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، تو ان کو میں سب چیزیں عطا کر دیتا، اور ان کے جو مکان ہیں اور مکانوں کے اندر جو آرائشی سامان ہے اس میں اپنا قیمتی چاندی اور سونے اور زیورات سے ان کو معمور بھر دیتا، بھرپور کر دیتا۔ لیکن فرمایا کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جب کہ یہ سارے کا سارا دنیاوی سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جب کہ آخرت کی اخروی اصل زندگی جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو اس بات پر یہ دلیل ہے کہ یہ آسائشیں اور رحمتیں، یہ جو نعمتیں اور اللہ کی طرف سے یہ دنیاوی سہولتیں اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہی عطا کرتا ہے یہ دنیا میں جس سے وہ راضی ہوتا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے، بلکہ یہ استدراج کی صورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی اس دنیا میں لوگوں کو ڈھیل دینا یا مہلت دینا، اس میں بھی حکمت ہے بہت بڑی، اور اس میں بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اس لیے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ احکم الحاکمین لوگوں کا ہر اس عمل پر محاسبہ کرنا شروع کر دیتے جو کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے پر معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا مرتکب ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان پر مواخذہ شروع کر دیتے تو اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہ رہتا، سب کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے اور سزا میں گرفتار اور مبتلا کر دیتے۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ احکم الحاکمین ان کو مؤخر کر دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ اس میں حکمت ہے اس کی۔ تو ناظرین، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی اس دھوکے اور فریب سے محفوظ و معمور رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اسی طرف توجہ کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔